بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ آج ریڈار پہ بہت اہم خبریں اس کا تعلق ملک سے بھی ہے، بیرون ملک کے معاملات سے بھی ہے، اور بہت ساری اہم باتیں ہیں اور نئی چیزیں ہیں پاکستان میں، نئے انداز سے یہ ہونے والی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں چین کی طرف سے ملنے والی امداد پر ذکر کرتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی قدرتی آفات کے اندر ہونے والے نقصان کی بحالی کے لیے کسی ملک نے امداد دی ہو، اور جمہوریت بھی ہو، ملک میں پارلیمانی جمہوریت بھی ہو، اور وزیر اعظم کو امداد بھجوانے کی بجائے سیدھی ایوان صدر کو، مطلب صدر کو امداد بھجوا دی جائے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چین نے ایسا کیوں کیا؟ کس کے لیے پیغام تھا اور کیا پیغام تھا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسری بات بہت اہم، وہ بھی وزارت خارجہ کے حوالے سے۔ بھارت میں پاکستان کی طرف سے ٹریڈ منسٹر تعینات کرنے پر بلاول بھٹو اور شہباز شریف آمنے سامنے آ گئے۔ شہباز کیا چاہتا تھا؟ بلاول کیوں رکاوٹ بنا؟ اس کے بھی ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے، اور پھر ہوا کیا، ٹریڈ منسٹر بنا نہیں بنا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر ہونے والی اہم ڈیولپمنٹ، جہاں پرچے، مقدمات، گرفتاریوں کا سیزن چل رہا ہے، وہاں ایک اور مقدمے کی تیاری۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین پر غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، شوکت ترین جس کا تعلق سیاست سے کبھی بھی نہیں رہا، بیوروکریٹ ہیں، ماہر معیشت، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وفاقی وزیر رہے، اب پھر عمران خان کے ساتھ بھی وفاقی وزیر رہے ہیں۔ سیاست کبھی نہیں کی، آتی نہیں ہے، لیکن معیشت کے معاملے میں بہت زبردست ان کا ویژن ہے، باصلاحیت ہے۔ ان پر بھی مقدمات درج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سنا ہے وزارت قانون اور وزارت داخلہ، وفاق کی بات کر رہا ہوں، ان کے بڑے اچھے لوگ، سمجھدار لوگوں کا ایک اجلاس ہوا۔ اس میں اس بات پہ غور کیا گیا کہ جو ویڈیو لیک، آڈیو لیک جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے شوکت ترین کی اور 2 صوبوں کے وزیر خزانہ کی، اس پہ ریاست مخالف بیانیہ بنا کر ان کو دھر لیا جائے، مقدمے میں پھنسا لیا جائے، معافی تلافی اور یہ وہ کچھ نکلوا لیا جائے۔ عمران خان تک پہنچنے کا ایک نیا راستہ ڈھونڈا ہے۔ اب اسی طرح اس بات پہ ہی بات ہوتی رہی۔ اب وزارت قانون کے ایک بڑے اہم آدمی نے، بہت سمجھدار آدمی، اس نے کہا میٹنگ میں، اس نے کہا جی حکومت نے اب تک جتنے مقدمات بنائے ہیں وہ بھلے عمران خان کے خلاف ہوں، بھلے وہ عمران خان کے ساتھیوں کے مخالف ہوں یا کسی بیوروکریٹ کے مخالف بنائے ہوں، جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ ایسے اٹھ جاتے ہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ کیوں؟ کمزور مقدمات بنائے جاتے ہیں، اس سے حکومت کی سبکی ہوتی ہے۔ اور اسی بندے نے پھر سب سے پوچھا، کیونکہ اب تک کا ایسا کیس بتا دیجئے جو عمران خان اور ان بڑے اہم رہنماؤں کے خلاف ہم نے بنایا ہو، اور وہ اس پہ جو ہے وہ کام بھی ہو گیا ہو، ہم جو چاہتے ہیں اس کے نتائج ہم حاصل کر پائے ہوں۔ ایک شہباز گل کو آپ نے ضرور، مطلب آپ کہہ لیجئے اس کو رگڑا شگڑا خوب لگ گیا، لیکن کوئی اہم آدمی، کوئی جواب نہیں کسی نے دیا۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح کریں، ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ پہلے ان بیانات کا فرانزک رپورٹ آنے دیں، فرانزک اس کی رپورٹ کروا لیں، فرانزک رپورٹ آنے دیں، مقدمہ بعد میں درج کروائیں۔ آپ پہلے مقدمے درج کرتے ہیں، بعد میں فرانزک میں ادھر ادھر جاتے ہیں، وہاں آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ کا کیس جو ہے آسمان سے زمین پہ گر جاتا۔ اب ناظرین، اب سنا ہے
کہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ فرانسک رپورٹ آنے تک اس معاملے کو پر خاموشی اختیار کی جائے، لیکن یہ فیصلہ اٹل ہے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ، بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اس کے باوجود کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ جو حکومت مقدمات غداری اور یہ بغاوت کے جو مقدمات دھڑا دھڑ کر رہی ہے اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی فرما لیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ نئے مقدمے کی بات ہو رہی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ وہ آڈیو ویڈیو ہم نے بھی دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس میں ریاست مخالفت کون سی بات تھی؟ یہی تھی، شاید یہی انہوں نے کہا تھا شوکت طرین نے کہ آپ صوبے انکار کر دیں، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کو ان سے انکار کر دیں کہ ہم آپ کو ٹیکس عوام پر اپنے عوام پر ٹیکس لگا کر آپ کو ہم پیسے دیں، کیوں دیں؟ ہم نہیں دیتے، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ اس میں کون ثی بغاوت والی بات ہے ناظرین؟ آپ کو یاد ہے جب عمران خان کا اقتدار تھا، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، مریم نواز شریف، کون ایسا بندہ نہیں تھا، فضل الرحمان، جس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، یہ پاکستان کا سودا کر دیا گیا ہے، پاکستان کو بیچ دیا گیا ہے، کشمیر بک گیا، اسرائیل کے ہاتھوں بک گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہے نا؟ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا یہ غداری کے مترادف ہے۔ یہ سارے بیانات یہ ان لوگوں کے ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں اور جو شوکت طرین کے خلاف مقدمات درج کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب شوکت طرین کے خلاف مقدمہ درج ہوا تو ناظرین پھر اسی طرح کی دفعات پر اور مزید مقدمے درج ہوں گے۔ کس کس کے اوپر ہوں گے؟ یاد ہے آپ کو، میں نے شہباز گل پہ جب پہلا مقدمہ درج ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ شہباز گل پر ہونے والا مقدمہ یہیں ختم نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے، جنہوں نے کیے ہیں وہ بھی اس میں قابو آئیں گے۔ پھر وہ مقدمات درج ہوئے، بھلے ان کی گرفتاریاں نہیں ہوئیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، گزشتہ رات ہی عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے جو بات ہوئی ہے اس پہ انہوں نے گو ہیڈ دے دیا ہے پرویز الہی کو کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کو فوری گرفتار کر لیا جائے۔ کس مقدمے میں، کیوں کر، کب ہوگا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی پتہ چلے گا اور مجھے بھی پتہ چلے گا، جیسے مجھے پتہ چلے گا میں آپ کے ساتھ بات شیئر کروں گا۔ یہ شوکت طرین کے مقدمے کی تفصیل۔ اب یہاں ریاست مخالف معاملات کہاں سے ہوا؟ آئی ایم ایف کے تو ہر بندہ مخالف ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ ہر بندہ مخالف ہے۔ جب یہ 14 پارٹیاں تھیں، 14 کی 14 پارٹیاں مخالف تھیں۔ یہ اس لیے یہ تو سارا ایسے چلتا ہے جیسے پاکستان کی حکومت کے وزراء اور حکومت جو امریکہ نواز ہوتی ہے، پاکستان کی عوام ہمیشہ ہی امریکہ کے خلاف رہی ہے۔ یہ تو ایک چلتا ہے، روایت ہے ہماری۔ اب بھارت میں ٹریڈ منسٹری یہ جب سیلاب آیا ہے تو نواز شریف نے اپنے بھائی کو کہا کہ شہباز، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو ہم بھارت سے چیزیں منگواتے ہیں، سستی منگوا لیتے تھے، معیاری بھی مل جاتی تھی، سستی مل جاتی تھی، ہمارے آپس میں بھی تعلقات میں بہتری بھی آ جاتی تھی۔ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور بھارت سے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ انہی کی ہدایت پر شہباز شریف نے فوری طور پر پاکستان آ کر ٹریڈ منسٹر بھارت میں تعینات کی بات کی، اپنے لوگوں کو فوری طور پہ احکامات بھی جاری کر دیے کہ فوری قمر الزمان کا نام بھی سامنے آ گیا۔ یہ قمر الزمان کون ہے، کہاں کہاں پہلے رہا ہے، کس کس پورٹ پہ کام کیا ہے، یہ فی الحال ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، نہ ہی حکومت کی طرف سے یہ بات آئی۔ بہرحال ان کا نام فلوٹ ہوا اور کہا گیا کہ ان کو فوری طور پہ بس لگا دیں فٹافٹ۔ اور طے یہ ہوا کہ ٹریڈ منسٹر بننے کے ساتھ ہی ہماری ٹریڈ شروع ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا اس پہ پچھلے دنوں باتیں بھی بہت ہوئی تھیں۔ اسرائیل کے خفیہ ایجنسی کے چیف سے شہباز شریف کی خفیہ ملاقات کی بات بھی ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں دوحہ کے ایئرپورٹ پہ۔ یہ ساری چیزیں ملائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے، کس ایجنڈے پہ عمل ہونے جا رہا ہے۔
لیکن ہم اپنے موضوع پہ ہی رہتے ہیں. اس پہ پتہ چلا بلاول بھٹو کو کہ میری وزارت کے اندر یہ مداخلت سیدھی سیدھی ہو, مجھے کسی سے مشاورت ہی نہیں کی. یہ کیا بات ہوئی, وزیر خارجہ کوئی ہو اور بھارت کے اندر فیصلہ ہو جائے وہاں پر ٹریڈ منسٹر رکھنے کا, اور وزارت تجارت جو ہے اس پہ کام بھی مکمل کرنے والی ہو. بلاول بھٹو کا دماغ گھوم گیا. پھر انہوں نے اپنے والد محترم سے بات کی, پارٹی کے اہم رہنماؤں سے بات کی. انہوں نے کہا جی آپ کو کارنر کرنے کی بات کی جا رہی ہے, آپ تو ہمارے لیے اگلے پرائم منسٹر ہیں, آپ اپنا قد کاٹ بنائیں, اس پہ انکار کریں, اس پہ بات کریں, مزاحمت کریں. بلاول بھٹو نے جناب آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا, فوری طور پہ جہاں جہاں سمری تھی وہیں پر روک دی گئی اور کہا کہ شہباز شریف کی بات کوئی نہیں ماننی, یہ ٹریڈ منسٹر نہیں ہوگا. یہ بات اندر ہی چل رہی تھی, آپس میں آمنے سامنے آئے اور یہ آپس میں یہ چل رہے تھے معاملات, باہر نہ بات گئی. کہ ایسے میں اندازہ ہو گیا شہباز شریف کو کہ یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ بھی خاموشی انہوں نے اختیار کر لی. اب گزشتہ رات وفاقی کابینہ نے, ظاہر پتہ تھا پیپلز پارٹی تو مخالفت کرے گی, جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بلاول بھی مخالفت کرے گا سب سے اہم. وہ بات کی ہی نہیں گئی ٹریڈ منسٹر کی. ٹماٹر اور آلو درآمد کرنے کے لیے افغانستان اور ایران سے درآمد کرنے کی منظوری دے دی گئی. ٹریڈ منسٹری کا معاملہ فی الحال رک گیا. ناظرین, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, اور خصوصی طور پر یہ جو بھارت کے ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, اور صدر کے جو معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صدر مملکت کو یہ چین نے جو براہ راست سیدھے امداد بھیج دی ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. یہ پہلی بار ایسا ہوا. یہ پیغام کس کو اور کیوں دیا گیا, میں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین, جب یہ حکومت تبدیل ہوئی تھی تو ایک مراسلے کا ذکر ہوا تھا, بیانیہ بنا تھا کہ امریکہ نے یہ حکومت تبدیل کروائی, اور چین جو ہمیشہ سے نیوٹرل رہا, کبھی کسی ملک کے اندرونی معاملات نے اس میں مداخلت نہیں کی, سب سے پہلے اس نے مزاحمتی بیان آیا, پھر روس کا بھی آ گیا, پھر ترکی نے بھی دبے دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات, اور میں اپنے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ ناظرین اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ 14 جماعتوں اور ورسز عمران خان کے نہیں ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات ان 14 جماعتوں اور عمران خان کے درمیان نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ لکھ لیں میری بات, پہلے بھی میں کہتا ہوں, یہ انتخابات فیصلہ کریں گے کہ ہم روس کی, چین کی, ترکی کے بلاک میں جائیں گے یا امریکہ کے غلام رہیں گے. یہ انتخابات میں یہ فیصلہ ہوگا. اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سرد جنگ, یہ اسی طرف جا رہی ہے. اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک پر کام ہی نہیں ہوا, چین بڑا ناراض ہے. لیکن چین اب جو کچھ کہہ رہا ہے, پچھلے دنوں اسلام آباد میں چین کے جو سفیر ہیں انہوں نے بڑی کھل کر اس معاملے پہ بات کی, آپ کے علم میں ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جو ہوا, پاکستان کی تاریخ ہی بدل گئی کہ جب پاکستان کی قوم, پاکستان کی عوام سیلاب میں ڈوب رہی ہے. ہمیشہ روایات یہ رہی ہیں کہ باہر کے ممالک ہمیشہ حکومتوں کو پیسے بھیجتے ہیں. جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں وزیر اعظم کو یہ امداد دی جاتی ہے. جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں جو وہ پبلش کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یہ رہا. چین بھی ایسا ہی کرتا رہا, روس بھی ایسا کرتا رہا, امریکہ بھی یہی کرتا ہے. لیکن یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ چین نے ہماری حکومت کو اس قابل سمجھا ہی نہیں کہ ان کو امداد دی جائے, بلکہ سیدھی صدر مملکت کو بھیج دی. یہی پیغام تھا کہ آپ نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا غلط کیا.
آپ جو کچھ امریکہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. چین اس پہ راضی نہیں ہے. ناظرین آپ کے علم میں ہوگا امریکہ نے یہ شرط رکھی ہے پاکستانی حکومت پر کہ آپ چین کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدے ان کی تفصیلات دیں اور ان معاہدوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ایئر بیس دینے کا معاملہ، افغانستان میں ڈرون حملے کا آغاز ہونا اور افغانستان کے وزیر دفاع کا پاکستان پر کے حکومت پر الزام لگانا کہ یہ ڈرون ان کی مشاورت سے ان کی سہولت کاری سے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امریکہ نے اب پھر ڈو مور کا مطالبہ حکومت پاکستان سے شروع کر دیا ہے. انہوں نے صرف IMF سے امداد لینے کے ہی لیے امریکہ سے درخواست کی تھی، لیکن وہ ڈو مور کے حوالے سے کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا کچھ منوا رہا ہے. اور چین کی طرف سے اس سخت پیغام کے بعد یہ بات تو پھر واضح ہو گئی نا کہ اب پاکستان کے اندر سیاست ان دونوں بلاکوں کے درمیان رہے گی اور ہونے والے انتخابات پاکستان کے اندر یہ اس سال میں ہوتے ہیں یا اگلے سال ہوتے ہیں. زیادہ امکان مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگلے سال ہی انتخابات ہوں گے، پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں. اس میں یہی فیصلہ ہوگا کہ ہم امریکہ کی غلامی میں رہیں گے یا پھر روس، چین اور ترکی کے بلاک میں جائیں گے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.